اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ مرسلات آیا 31۔ الا ذلیل، نہ سایہ کرنے والا ہے۔ دوزخ کے دھوئیں کا سایہ محض سایہ معلوم ہوگا، خشیت میں وہ سایہ نہیں ہوگا کہ انسان آرام سے بیٹھ سکے اور آگ کی گرمی سے بچ کر ٹھنڈک محسوس کر سکے۔ وہ دھواں کیا ہوگا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب۔ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ، اور نہ وہ شعلوں سے بچانے کے کام آ سکتا ہے۔ دھوئیں کا سایہ آگ کے شعلوں سے نہیں بچائے گا، بلکہ آگ کے شعلے دائیں بائیں سے لپکیں گے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا سورۃ زمر میں، ان کے اوپر بھی آگ کے سائباں ہوں گے اور ان کے نیچے سے بھی۔ یہ وہ عذاب ہے جس سے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندو بس مجھ ہی سے ڈرو۔ اسی طرح سورۃ اعراف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان کے لیے جہنم کا بچھونا ہے اور ان کے لیے اوپر اسی کا اوڑھنا ہے، اور ہم ظالموں کو اسی طرح بدلہ دیتے ہیں۔ سورۃ مرسلات آیا 32۔ انہا بلا شبہ، وہ یعنی آگ، ترمی بشرر کالقصر، وہ آگ محل جیسی چنگاریاں پھینکے گی، یعنی جہنم کے خوفناک شعلوں سے قلعوں کی مانند انگارے اڑ رہے ہوں گے جو محلات کی طرح بڑے اور بلند ہوں گے۔ سورۃ مرسلات آیا 33۔ کانہو، گویا یعنی شعلے، جمالات صفر، زرد اونٹ ہیں، گویا زرد رنگ کے اونٹ ہیں۔ یہ سیاہ رنگ کے اونٹ ہیں جن میں ایسے رنگ کی جھلک ہے جو زردی مائل ہے۔ اس امر کی دلیل ہے جہنم کی آگ، اس کے شعلے، اس کے انگارے اور اس کی چنگاریاں تاریک اور سیاہ رنگ کی ہوں گی۔ ان کا منظر نہایت قریح اور ان کی حرارت انتہائی سخت ہوگی۔ ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں وہ ہمیں جہنم اور ان اعمال سے عافیت عطا کرے جو جہنم کے قریب لے جاتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ سورۃ مرسلات آیا 34۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس روز جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ ان لوگوں کے لیے وعید ہے جو اللہ تعالیٰ، اس کی آیات، اس کی ملاقات، اس کے رسولوں کو جھٹلاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہنم ایک وادی کا نام ویل ہے جس کی تہہ تک پہنچنے سے پہلے کافر 40 سال تک اس میں گرتا چلا جائے گا، اور سعود جہنم ایک پہاڑی کا نام ہے جس پر کافر 70 سال کے عرصے میں چڑھے گا، پھر سے اترے گا۔ کافر ہمیشہ اسی عذاب میں یعنی چڑھنے اور اترنے میں مبتلا رہے گا۔ سورۃ مرسلات آیا 35۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ دن ہے جس میں وہ کچھ نہیں بولیں گے، یعنی قیامت کا دن ایسا عظیم دن ہوگا جو جھٹلانے والوں کے لیے بہت سخت ہوگا۔ دہشت کی شدت کی وجہ سے وہ بول نہیں سکیں گے۔ سورۃ مرسلات آیا 36۔ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت پیش کریں، یعنی اگر لوگ اپنی معذرت پیش کریں گے تو ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ حجت قائم ہو جائے گی اور جرائم کا ثبوت مل جائے گا۔ گناہوں کے ثبوت کے بعد عذاب ثابت ہو جائے گا تو معذرت کی گنجائش نہیں رہے گی۔ سورۃ مرسلات آیا 37۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ حشر کے دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہوگی، ہر جھٹلانے والے کے لیے اس میں وعید ہے۔ سورۃ مرسلات آیا 38۔ ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے، یعنی یہ مخلوقات کے درمیان فیصلے کا دن ہے جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ جمعناکم والاولین، ہم نے تمہیں اور پہلوں کو جمع کر لیا ہے۔ ہم نے تمہیں اور پہلے لوگوں کو اس لیے جمع کیا ہے تاکہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے پہلے اور بعد میں آنے والوں کو جمع کر دیں گے، جہاں سب لوگ پوری طرح سن اور دیکھ رہے ہوں گے۔ سورۃ مرسلات آیا 39۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ، تو تمہارے پاس اگر کوئی خفیہ تدبیر ہے، یعنی اگر تمہارے پاس میری بادشاہ سے نکلنے کے لیے اور عذاب سے بچنے کے لیے کوئی تدبیر ہے تو اختیار کر لو۔ فَكِیدُونِ، تو میرے ساتھ وہ تدبیر کر دیکھو، یعنی میرے قبضے سے چھوٹنے کے لیے جو تدبیر اختیار کرنا چاہو کر لو، تم نہیں کر سکتے، بے بس ہو تم میں
بے بس ہو تم میں سخت نہیں۔ اس دن ظالموں کے تمام ہیلے باطل ہو جائیں گے، ان کا مکر و فریب ختم ہو جائے گا اور وہ اپنے آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کے حوالے کر دیں گے۔ ان کی تکذیب میں ان کا جھوٹ ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گا۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، نہ تو تمہیں نفع پہنچانے کا اختیار ہے، نہ نقصان پہنچانے کا، نہ تم میرا کچھ بگاڑ سکتے ہو اور نہ تم مجھ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ سورۃ مرسلات آیا 40۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے، یعنی فیصلے کا دن جب آئے گا، جھٹلانے والوں کی بربادی لے کر آئے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے میرے کو اللہ سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے، اس پر جما دے اور جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر اپنے پاس گھر عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔